اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، انوار رمضان المبارک کے سلسلے میں یہ آپ چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم سلسلہ وار اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن مجید جو شفا ہے، جو فرقان ہے، جو ضابطۂ حیات انسانی ہے، جو جاویدانی ہے، جس کا سلسلہ ابد تک جاری رہے گا، اس میں علم کے اعتبار سے ہر خشک و تر موجود ہے، اور انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو، جو اس میں ضابطۂ حیات انسانی کے لیے مفید و کارگر نہ ہو۔ بات صرف فہم قرآن کی ہے، بات صرف یہ ہے کہ قرآن میں رسوخ علم جس کو حاصل ہے، اس سے قرآن کے مفاہیم کو حاصل کیا جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کسی اور مخلوق کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن نازل ہی ہوا ہے انسان کے لیے، اور اس انسان ہی نے قرآن کو کتنا اپنا ضابطۂ حیات بنایا اور کتنا اس سے روگردانی کی، یہ بذات خود اگر لکھی جائے تو ایک طویل تاریخ ہوگی۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اسلام پھیلتا چلا، اس وقت تک چونکہ سرکار رسالت مآب موجود تھے، اس لیے انسانوں پر قرآن کا اثر ان کی سیرت کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا۔ لیکن اس 23 برس کے گزر جانے کے بعد یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، خود تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ مسلمانوں پر کئی چیزیں اور اثر انداز ہوتی چلیں۔ مثلاً یہ کہ اس وقت یہودی اس طرح سے پسپا کر دیے گئے تھے کہ وہ اپنی چالاکیوں کی وجہ سے اسلام پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ خیبر تک ان کی پسپائی مکمل ہو چکی تھی، لیکن نصرانیوں نے اس وقت اسلام کو کوئی گزر نہیں پہنچائی، مگر ہاں ان کا ایک خیال یہ ضرور تھا کہ ان کے پاس نبوت کا جو تذکرہ تھا، جو زاویہ نظر تھا، ان کا جو نظریہ تھا، وہ یہ تھا کہ کوئی نبی متاہلانہ زندگی نہیں گزار سکتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نبی کی شادی بھی ہوئی ہو، اس کا خاندان بھی ہو، اس کے بچے بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی بھی ہو، یہ ممکنات میں سے نہیں تھا۔ چنانچہ وہ ان راہبوں نے جو عیسائی راہب تھے، جن کی زندگیاں غاروں ہی میں گزر چکی تھیں، انہوں نے یہ کہلا بھیجا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ لائیں اپنے نفسوں کو اور ہم اپنے نفسوں کو، آپ اپنے بچوں کو اور ہم اپنے بچوں کو، آپ اپنی عورتوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو۔ اسی کو مباہلہ کہتے ہیں، اور اس کے تعلق سے آیت بھی موجود ہے جسے آیہ مباہلہ کہتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ مباہلہ کوئی 1 ہجری میں واقع نہیں ہوا، 5 ہجری میں واقع نہیں ہوا، 8 ہجری میں واقع نہیں ہوا، 11 ہجری سرکار رسالت مآب کا سن وصال ہے۔ مباہلہ واقع ہوا 10 ذی الحجہ کو، 10 ہجری میں 24 ذی الحجہ کو۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس تھوڑے ہی دن باقی تھے رسالت مآب کے کہ جس وقت مباہلہ ہوا، اور اس کے بعد جو مباہلے میں شرط یہ تھی کہ تم اور ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بددعا کریں، اور اللہ کی نظر میں جس کا دین حق پہ ہے وہ بچ جائے۔ جب سرکار رسالت مآب حضرت علی کو اور ان کی دختر بلند اختر جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو اور حسنین کو لے کے مباہلے کے لیے پہنچے، اور جب نصرانی باہر نکل آئے
تو ان لوگوں نے ان کو دیکھ کر یہ کہا کہ آج تو محمد اپنے خاندان کے ساتھ آئے ہیں، وہ دوسرے نفوس کو نہیں لائے ہیں، وہ دوسری عورتوں کو نہیں لائے ہیں، وہ دوسروں کے بچوں کو نہیں لائے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا دنیا میں کہ کوئی اپنے ہی بچوں کو اور اپنے ہی خاندان کو لائے اور ہمارے مقابل کھڑا کرے، لہذا مباہلے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، مباہلہ پوری طرح سے ہوا بھی نہیں۔ انہوں نے یہ روش اختیار کر لی کہ وہ مباہلہ نہیں کریں گے۔ اس طرح سے نصرانیوں کی پسپائی ہو چکی تھی۔ ایک وجہ اور بھی تھی کہ اگر آپ توریت اور انجیل کا مطالعہ کریں، جو اب آج کل اردو میں بھی مل رہی ہے، انگریزی میں بھی مل رہی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ توریت اپنی اصلی حالت میں ہے، نہ انجیل اپنی اصلی حالت میں ہے۔ یہ سب کچھ ایک کتاب حضرت موسیٰ کے بہت بعد لکھی گئی، وہ توریت ہے۔ یہ وحی ربانی کے اعتبار سے جو توریت نازل ہوئی تھی وہ توریت یہ نہیں ہے، لیکن اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹس۔ اور انجیل بھی جو وحی نازل ہوئی تھی، وہی آدم پر بھی کی گئی، نوح پر بھی کی گئی، ابراہیم پر بھی کی گئی، موسیٰ پر بھی کی گئی، عیسیٰ پر بھی کی گئی۔ جو وحی نازل ہوئی تھی ان آیات کے اعتبار سے نہ توریت ہے نہ انجیل باقی ہے۔ توریت میں تو انبیاء ما سبق کے تعلق سے جو غلط بیانی کی گئی ہے، یعنی عام مقرر کو اور مجھ جیسے محتاج شخص کو بھی اس میں بڑا تکلف ہوتا ہے یہ کہنے میں کہ انہوں نے انبیاء پہ بڑی تہمتیں لگائی ہیں، توریت میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اتنی تہمتیں لگائی ہیں کہ انہوں نے ان کو گنہگار ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ توریت کا حال ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حال ہے۔ یہ انتہا یہ ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا دور تھا تو کوفے کے ممبر سے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر میرے سامنے مسجد کوفہ میں یا بازار میں کسی نے توریت پڑھنے کی جرت کی تو میں اس پر حد جاری کروں گا، اور حد یہ ہوگی کہ 80 کوڑے اس پر لگائے جائیں۔ یعنی نبی پر تہمت لگانے کا جرم اور گناہ ایسا ہے کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ میں اس پر حد جاری کروں گا اور 80 کوڑے حد ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ روایت محفوظ ہے، اور یقیناً محفوظ ہے یہ روایت محفوظ ہے، اس روایت کو اگر آج جاری کر دیا جائے تو شاید ہی کسی کی مجال ہوگی جو اس قسم کی کوئی تہمت لگائے کسی نبی پر۔ باہر نہ ہو، یہ میری تقریر سے باہر کا موضوع ہے، میں اس موضوع کو نہیں چھیڑ رہا ہوں، لیکن میں یہ عرض کروں کہ انجیل کا حال بھی کچھ یہی ہے۔ انجیل نے جب لکھا تو اس نے مریم کی پاکیزگی کی گواہی نہیں دی۔ انجیل نے یہ لکھا کہ حضرت مریم کے شوہر یوسف تھے، جوزف جس کو انجیل نے لکھا ہے۔ جب مریم بیاہ کر آئیں تو وہ حاملہ تھیں، انہوں نے یوسف سے کہا کہ یوسف تم اس پر تہمت مت لگانا، یہ خدا نے مجھے یہ اولاد دی ہے۔ یہ ہے انجیل کا حال، یہ ہے انجیل کا حال۔ لیکن قرآن نے مریم کے تقدس کا بھی تذکرہ کیا، عیسیٰ کی نبوت کا بھی تذکرہ کیا، موسیٰ کا بھی تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ کیا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، سید ابو القاسم الخوئی آیت اللہ العظمی، ان سے ایک مرتبہ ایک نصرانی عالم کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اگر تم کو مریم کی عصمت ثابت کرنا ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہو جائے گی۔ تو آقا ابو القاسم الخوئی نے کہا اور اگر قرآن نہ ہو تو کیسے ثابت کرو گے؟ تو وہ نصرانی عالم لاجواب ہو کے رہ گیا، جواب نہ دے سکا، اس لیے کہ قرآن نے جس طرح سے حضرت مریم کی عصمت کا تذکرہ کیا ہے ایسے انجیل نے نہیں کیا۔ یہی تو دعوت عام ہے کہ اگر انسان دوسرے دینوں کی کتابوں کو بھی پڑھے، جس کو آسمانی صحیفہ کہا گیا ہے لیکن وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، دوسرے ادیان کے صحیفوں کو بھی پڑھے اور اس کے بعد قرآن کو پڑھے
اور اس کے بعد تاریخ اسلام کو پڑھے، اس کے بعد سیرت النبی کو پڑھے، اس کے بعد اسلام کا جائزہ لے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سرکار رسالت مآب کے بعد دراصل ہوا یہ کہ پھر سے نصرانیوں اور یہودیوں کی افکار نے، ان کے تھاٹس نے، ان کی پریکٹسز نے اسلام پر غلبہ حاصل کیا۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں پر وہ غالب ہوتے چلے۔ آج کی بات کہوں، میں 2021 میں تقریر کر رہا ہوں آپ کے لیے، اور آج چوتھی رمضان 1442 ہجری ہے جب میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں۔ آج کیا حال ہے مسلمانوں کا؟ کل کی چھوڑیے، آج کیا حال ہے؟ آج مسلمان کتنا مغرب سے متاثر ہے، آج مسلمان کتنا زیادہ عیسائیت سے متاثر ہے۔ آج ان کی ترقیوں کو دیکھ کے کیا مسلمان حیران نہیں ہے؟ آج ان کی ترقیوں کو دیکھ کر کیا مسلمان ان کی طرف راغب نہیں ہو رہا ہے؟ آج ان کی ترقی اور معاشی ترقیوں کو، معاشرتی ترقیوں کو، ان کی تہذیب کو، ان کے تمدن کو، ان کے طرز شہر نشینی کو، ان کے انداز کو، ان کی زندگی کے نقوش کو دیکھ کر کیا آج مسلمان ان سے نظریں ملا رہا ہے؟ کیا مسلمان کی نظریں جھکی ہوئی نہیں ہیں؟ کیا وہ ان کو اپنے اوپر سپر امپوز نہیں کر رہا ہے؟ یہی حال ادھر بھی لے لیجیے یہودیوں کی طرف۔ آج ان کی سائنسی ترقیوں نے، ان کی زرعی ترقیوں نے، ان کی معاشی ترقیوں نے، ان کی معاشرتی ترقیوں نے، ان کے جدید ترین ایجادات نے انسان کو مسحور کر کے رکھ دیا ہے۔ آج انسان اسلام کو کسی پسماندہ دور کا مذہب سمجھ رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ صرف کہنے سے تو ظاہر ہے کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن حقیقت حال یہی ہے۔ لیکن جو بھول رہا ہے مسلمان عام طور پر کہ مغرب تو نہایت پسماندہ تھا، ابھی 200-300 سال پہلے تک، 16ویں صدی ہجری تک کا تذکرہ لے لیجئے، مغرب تو نہایت پسماندہ تھا۔ اگر کوئی ایجادات اثریہ، کوئی تحقیقات، کوئی سائنسی کارنامے ہوئے ہیں تو یہ تو سب مسلمانوں کے رہین منت ہیں، یہ تو مسلمانوں نے کارنامے انجام دیے تھے، یہ مغرب تک پہنچ گئے۔ یونان کے فلسفے نے مغرب کو نہایت پسماندہ رکھا تھا، اور اس کے بعد فلسفہ یونان کو وہ سمجھ نہیں پائے تھے۔ اس کے بعد اسلامی افکار جب بلند ہوتی چلیں تو دوسری قوموں نے تو اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن خود مسلمانوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ در حقیقت اس زوال کی، زوال فکر، زوال علم کی وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان افکار کے اعتبار سے 3 چیزوں سے بڑے متاثر رہے ہیں۔ یا عیسائیت سے متاثر رہے ہیں مغرب کی، ان کی ترقیوں سے متاثر رہے ہیں، یا بنی اسرائیل کی ترقیوں سے متاثر رہے ہیں، یا پھر اقتدار سے متاثر رہے ہیں۔ اقتدار نے مسلمانوں کو بہت مسحور کیا ہے، زر و سیم کی جھنکاروں نے بہت مسحور کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جیسے تخت نشین لوگ تھے، تخت نشینوں کا جو خیال تھا، عوام اس خیال سے باہر نہیں نکل سکی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو شاہی نے چاہا وہی تاریخ بنی، جو شاہی نے چاہا وہی کچھ لکھا گیا۔ قرآن کی اگر قرآن فہمی ہوتی، قرآن کی پیروی ہوتی، تو شاید عالم اسلام کا حال کچھ دوسرا ہوتا۔ میں اس وقت اس موضوع پہ تقریر نہیں کر رہا ہوں کہ جہاں میرے رجحانات سیاسی رجحانات کے طور پر دیکھے جائیں، لیکن بہر نو اس بات سے کوئی مفر نہیں ہے کہ اسلام پر ان چیزوں کا بڑا اثر ہوا، جس کے نتیجے میں ہم قرآن فہمی میں دور ہو گئے۔ ایک اور بات بھی یہ ہوئی، چونکہ تقریریں اب آگے بڑھ رہی ہیں، میرے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ میں اس پہلو کو بھی صاف کر دوں۔ چونکہ توریت میں انبیاء کو بے گناہ نہیں سمجھا گیا، انجیل میں مریم مقدس پر الزام رکھا گیا، تثلیث کی فکر آ گئی، مثلث بن گیا، مریم خدا کا بیٹا، یہ تثلیث آ گئی۔ اس اعتبار سے جب ذہن پر یہ اثرات آئے تو پھر دنیا نے ایک اور بات بھی سوچی، یہ راہ بھی سوچی۔ میں اس وقت ایک آیت پڑھ رہا ہوں کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔
کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی جب اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے؟ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی اور ان کو ملک عظیم عطا کیا۔ دنیا میں دو کیفیتیں بدرج اتم پائی جاتی ہیں، ایک کیفیت ہوتی ہے رشک کی اور ایک کیفیت ہوتی ہے حسد کی۔ رشک اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان دوسرے کو اپنے سے بلند دیکھے، علم میں، فضل میں، کمال میں، جاہ میں، حشم میں، اور یہ سوچے کہ وہ تو اپنی جگہ پر رہے، میں بھی ترقی کرتے کرتے اس تک پہنچ جاؤں، اس کو کہتے ہیں رشک۔ اور حسد اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان دوسرے کو اپنے سے بلند دیکھے اور یہ کوشش کرے کفِ افسوس ملتا ہوا کہ میں تو اس تک نہیں پہنچ سکتا، کیوں نہ اس کو کھینچ کر اپنی سطح پر لے آؤں، اس کو کہتے ہیں حسد۔ دنیاوی امور میں رشک حسد کی بنسبت بہتر ہے، لیکن مقام سرکار رسالت مآب میں نہ رشک کیا جا سکتا ہے نہ حسد کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نہ کوئی انسان بڑھ کے نبوت آخر الزماں کی حد تک پہنچ سکتا ہے، نہ وہ گھٹ کے انسانوں کی سطح تک آ سکتے ہیں۔ یہ بات عالم اسلام کو سمجھ لینی چاہیے۔ میں اس بات کا عادی نہیں ہوں کہ میں تنقید میں کسی طرف انگشت نمائی کروں، لیکن میرے ناظرین و سامعین خود تعلیم یافتہ ہیں، وہ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اتنا متاثر ہوا ہے مسلمان شاہی سے اور اقتدار سے کہ ہم نے، مسلمانوں نے، بادشاہ سلامت کو ذل الہی کہا کہ نہیں کہا؟ خلیفۃ المسلمین کہا کہ نہیں کہا؟ حالانکہ خلافت راشدہ کو ختم ہوئے زمانہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی 20ویں صدی تک ترکی کی خلافت جب تک کہ باقی رہی تو اس وقت اس کو خلافت کہا کہ نہیں کہا؟ خلیفۃ المسلمین کہا کہ نہیں کہا؟ یعنی نوبت یہ تھی کہ جہاں پناہ، عالم پناہ، ذل الہی، بادشاہ کا رعب و دبدبہ اور اتنا بادشاہ کا اثر عوام پر، اتنا شاہی اور تخت کا اثر مسلمانوں پر۔ تاریخ جب لکھی گئی تو مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ تاریخ اسلام جو ہمارے سامنے ہے، تاریخ اسلام کم ہے، مسلمانوں کی تاریخ زیادہ ہے۔ تمام شاہی کی تاریخ بھری ہوئی ہے، تمام شاہی کی تاریخ بھری ہوئی ہے تاریخ اسلام میں۔ بھئی اگر کسی چیز کی تاریخ لکھی جانی چاہیے تو یوں لکھی جانی چاہیے کہ جیسے اگر میں اردو کی تاریخ بیان کرنا چاہوں تو مجھے یہ بتلانا پڑے گا کہ اردو وجود میں کیسے آئی، کن کن زبانوں کا مجموعہ ہے، یہاں پہنچی کیسے، اور پھر یہاں پھیلی کیسے، کن کن ذرائع سے یہ پھیلی، کن کن وسائل سے یہ پھیلی، کن کن طریقوں سے یہ پھیلی، پھر اس کو قبول کس نے کیا اور اس کے بعد اس کو ترقی کس نے دی، اس کی ترویج کس نے کی، یہ بول چال کی زبان سے لے کر ادب تک کیسے داخل ہوئی، تو یہ ہوگی اردو کی تاریخ۔ جب آپ اسلام کی تاریخ لکھنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اسلام کا آغاز کب سے ہے۔ اس سلسلے میں آپ مورخین اور راویوں پر جائیں تو شاید یہ بہت زیادہ صحیح طریقہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو ان راویوں کو چننا پڑے گا کہ جن راویوں نے سرکار رسالت کی زبان سے یہ تاریخ سنی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ہے، اور یہ پوچھا کہ کسی نے پوچھا سرکار سے کہ متا وجبت لکن نبوہ، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں اور مضبوط ترین راوی ہیں۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنے والی کل کی تقریر کے لیے کم سے کم آج میں راہ کو استوار کر دوں تاکہ کل کی گفتگو کچھ اور آگے نکلے۔ میں علم رجال پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، راوی کے مقام کا تعین پہ میں گفتگو کر رہا ہوں کہ راوی وہ جو صحیح ہو،
راوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ روایت کو کہاں سے سن رہا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے، کیسے اس نے لب و لہجے کو قبول کیا ہے، کیسے اس نے اپنے ذہن میں اس کو سمویا ہے، کہا کیا گیا ہے، سمجھا کیا گیا ہے۔ اگر یہ سب کچھ من و ان ہو تو راوی صحیح ہے۔ جب صحیح راویوں سے روایتیں لی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ احادیث کی کتابیں، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، ترمذی شریف، مشکات شریف، یہ تمام کتابیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ابن ماجہ ہیں۔ ہمارے پاس کیا چیز کی کمی ہے؟ لیکن میں یہ کہوں کہ جب یہ سب کچھ طے پا چکی تو اس کے بعد مستدرک حاکم نے زبان کھولی ہے۔ مستدرک حاکم محمد ابن عبداللہ حاکم نیشاپوری کی بڑی مشہور کتاب ہے، 4 ضخیم جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ علی متقی کی کتاب کنز العمال بھی میرے پیش نظر ہے۔ ان 2 کتابوں سے میں فی الوقت ایک حدیث کو چن رہا ہوں، ایک ہی حدیث کو، کہ پوچھنے والوں نے پوچھا متا وجبت لک النبوہ، آپ پر نبوت واجب کب ہوئی؟ دیکھیے، دی گئی نہیں، لی گئی نہیں، بخش دی گئی نہیں، عطا کی گئی نہیں، آپ پر نبوت واجب کب ہوئی؟ کب آپ نے فریضہ نبوت کو اپنے آپ پر واجب سمجھا؟ کب آپ نے فریضہ نبوت کو انجام دینا شروع کیا؟ کب آپ نے اس کی تبلیغ کرنی شروع کی؟ یعنی نبی کے معنی ہے خبر پہنچانے والا۔ کب آپ نے خبر پہنچانی شروع کی؟ متا وجبت لک النبوہ، آپ نے فرمایا وآدم بین الماء والطین، آدم ابھی مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے، میں نبی تھا۔ یہ حدیث مستدرک میں ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت میں سے آپ کسی سے پوچھیں، وہ اس حدیث کا حوالہ اور اس کتاب کا حوالہ نکال کے دے گا۔ یہ متفقہ ہے عالم اسلام کی حدیث۔ اس وقت بھی میں نبی تھا، تو نبوت میں کیا یہی بدن تھا؟ کیا یہی زلفیں تھیں جن سے گھٹائیں برسنے کی ادا مانگی؟ کیا یہی روشن پیشانی تھی؟ کیا یہی آنکھیں تھیں؟ کیا یہی چہرہ مہرا تھا؟ کیا یہی شباہت تھی؟ آدم ابھی مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے، میں نبی تھا، تو کوئی تھا جس کو خبر پہنچائی جا رہی تھی۔ اس حدیث کو اگر میں نبی تھا تو کوئی دین تھا، کسی کو خبر دی جا رہی تھی۔ اسلام کی تاریخ کا لکھنے والا یا سمانح پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھنے والا اگر اس مقام سے احادیث کو شروع کر رہا ہے، اس مقام سے احادیث کا آغاز ہو رہا ہے، اس مقام سے قرآن کو اور حدیث کو ملا کے دیکھا جا رہا ہے، اس مقام سے اگر آیتوں کو سرکار رسالت مآب کی شریعت کو دیکھا جا رہا ہے، تو تب اسلام سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا مذہب ہے اور اس نے انسانیت کو کس مقام سے اٹھا کر کس مقام تک پہنچایا ہے۔ آج کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ تقریر کا وقت خاتمے کے قریب ہے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ ذرا سا آپ اپنی فکر کو بلند کریں۔ ہوا یہ کہ جب تاریخ لکھی گئی تو اس تاریخ میں جابر اور مختلف بادشاہوں کی تاریخ لکھی گئی۔ انگریزوں نے جب کبھی اپنی تاریخ لکھی تو اس کو ہسٹری آف انگلینڈ کہا، تاریخ انگلستان کہا۔ ہمارے طالب علمی کے دور میں 2 آپشنل سبجیکٹس ہوتے تھے 10ویں جماعت میں، یا بچہ تاریخ انگلستان پڑھے یا کمپوزٹ میتھمیٹکس لے۔ انہوں نے اپنی تاریخ کو تاریخ انگلستان کہا، ہسٹری آف کرسچینٹی نہیں کہا، تاریخ عیسائیت نہیں کہا۔ لیکن ہم نے مسلمانوں کی تاریخ لکھ کے اس کو تاریخ اسلام کہا، جس کی وجہ سے آج اسلام کے خد و خال جو کچھ بھی ہیں وہ تاریخ کے زاویوں سے دیکھے جا رہے ہیں۔ اگر سرکار رسالت مآب کی حیات طیبہ کے روشنی میں لکھی جاتی، اس دور سے لکھی جاتی، اور ان حدیث کو پیش نظر رکھ کے لکھا جاتا کہ کون کتنا قریب رہا ہے، کون کتنا نبی سے معرفت رکھ پایا ہے، ان سے احادیث کو لی جاتا اور ان سے سمانے کو ترتیب دیا جاتا، ان سے تاریخ لکھی جاتی، ان سے حلال و حرام پوچھا جاتا کہ نبی نے کس چیز کو حرام قرار دیا، کس چیز کو حلال قرار دیا، تو شاید آج فکری اعتبار سے اتنی زیادہ بے ترتیبی نہیں ہوتی۔ اس کے بجائے مملکتوں میں، شاہیوں میں
جہاں جو احکام نافذ کر دیے گئے وہ احکام چلتے رہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم ایک ایسی راہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جس راہ پر اس بات کا تعین مشکل ہے کہ کون سی راہ بالکل درست ہے اور کون سی راہ درست نہیں ہے۔ باہر نو کام جو ان کا ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، یہ قرآن نازل ہوا انسان کے لیے۔ کل کی تقریر میں ہم اسی پہ گفتگو کریں گے کہ انسان سے انسان تک قرآن کا ربط کیا ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے کل کی تقریر میں۔ آج کی حد تک فقط انسان، کہ اگر دیکھنے میں کوئی انسان نظر آ رہا ہے اور آپ یہ کہیں کہ سارے انسان برابر ہیں، تو میں معذرت خواہی کے ساتھ یہ عرض کروں، قرآن نے ہر انسان کو ایک دوسرے کے برابر نہیں قرار دیا ہے۔ یہ تو دنیاوی ایک شہر نشینی کا طریقہ ہے کہ انسان اور انسان کی مساوات ہے۔ قرآن نے کب مساوات قائم کی ہے انسانوں کے درمیان میں؟ کب کی ہے؟ کہاں کی ہے؟ کیا انبیاء و مرسلین اور کفار برابر ہو جائیں گے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کسی رسول کو کسی رسول پہ فضیلت دے دی ہے، جہاں رسولوں کو فضیلت ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا ہم علم رکھنے والوں کو علم نہ رکھنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ کیا ہم مسلم کو مجرم کے برابر کر دیں گے؟ مساوات کا یہ تذکرہ ممکن ہے کہ ترقی یافتہ زمانے میں کوئی اہمیت رکھتا ہو، لیکن قرآن کسی سے ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے۔ قرآن نے کبھی کسی چیز کو پیش نظر، قرآن تو صاف صاف دو ٹوک گفتگو کرتا ہے۔ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت عربوں کی کیا حالت تھی، اس وقت کے معاشرے کی کیا حالت تھی، اس وقت قرآن کے نزول نے کیا تہلکہ برپا کیا، کیا افکار میں انقلاب آیا، یہ ساری چیزیں میں آپ سے کل عرض کروں گا۔ آج کی حد تک بس اتنا ہی، شکریہ، خدا حافظ۔